السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدن و مسلین اما بعد۔ طلباء عزیز المعہد الاسلامی السلفی رچھا بریلی، امید کی آپ سبھی بخیر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ کر حصول تعلیم کی بھرپور توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عزیز طلباء، آج ہمارا شرح اہمیت عامل کا یہ تیسرا آن لائن درس ہے۔ پچھلے دروس میں آپ کو علم نحو کی اہمیت، نحو کا لغوی معنی اور مفہوم، اصطلاحی تعریف، موضوع، غرض و غائب، علم نحو کی ضرورت اور فضیلت، اور علم نحو کے موجد اور واضح، اور علم نحو کی وجہ تدوین بتلائی گئی تھی۔ اسی طریقے سے آپ کو پچھلے درس میں یہ بھی بتلایا گیا تھا کہ شرح اہمیت عامل دو کتاب ہے۔ اصل کتاب اہمیت عامل ہے، جس کے مصنف مولانا عبد القاہر جرجانی رحمہ اللہ ہیں، اہمیت عامل کے مصنف ہیں یہ۔ اور اہمیت عامل کتاب کی شرح لکھی ہے ملا عبد الرحمن جامی یا میر سید شریف جرجانی نے۔ تو مصنف کے بارے میں بھی تین مصنفین تھے الگ الگ۔ اہمیت عامل کے مصنف کے بارے میں آپ کو پچھلے درس میں بتلایا تھا، ان کے حالات زندگی سے واقف کرایا تھا۔ اور شرح اہمیت عامل کے مصنف کے بارے میں اختلاف تھا۔ بعض لوگوں نے عبد الرحمن جرجانی کو عبد القاہر بن عبد الرحمن جرجانی کو مصنف قرار دیا ہے شرح اہمیت عامل کے، اور بعض لوگوں نے میر سید شریف جرجانی کو، دونوں کے حالات زندگی سے آپ کو واقف کرایا تھا۔ عزیز طلباء، قبل اس کے کہ کتاب کا آغاز کیا جائے، آج کے تیسرے درس میں ہم آپ کو کچھ جملوں کے بارے میں بتلانا چاہتے ہیں، اور جملوں کی تعریفات کیا ہے، مثالیں کیا ہیں، اور اس لیے بتلانا چاہتے ہیں کہ شرح اہمیت عامل یہ ترکیب کی کتاب ہے، اور آپ کو کلاس میں جملوں کی ترکیب کرائی جائے گی عبارات کی۔ تو جملے طرح طرح کے آئیں گے ترکیب میں، کہیں جملہ اسمیہ آئے گا، کہیں جملہ فعلیہ، کہیں جملہ شرطیہ، کہیں جملہ ظرفیہ، کہیں جملہ خبریہ، کہیں جملہ انشائیہ، اور کہیں پر جملہ معترضہ۔ اس طریقے سے آپ کو جملہ مستأنفہ، جملہ معطوفہ، جملہ جواب قسم، اور جملہ جواب شرط، جملہ صلہ، شبہ جملہ، جملہ حالیہ وغیرہ سے آپ کو واسطہ پڑے گا۔ اسی لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آج کے درس میں آپ کو جملوں کی تعریف سے آگاہ کیا جائے اور جملوں کی وضاحت کی جائے، تاکہ آپ کو ترکیب کرنے اور عبارت کو سمجھنے میں اور جملوں میں فرق کرنے میں آپ کو پریشانی اور دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ عزیز طلباء، ہم نے آپ کے سامنے کئی جملوں کا نام لیا تھا۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ جملہ اسمیہ، آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی بھی جملہ دو لفظوں سے مرکب ہے،
دو لفظوں سے یا اس سے زیادہ سے مرکب ہے تو اس کو جملہ اور کلام کہتے ہیں۔ جملہ کبھی اسمیہ ہوتا ہے، کبھی فعلیہ ہوتا ہے۔ جملہ اسمیہ اس جملے کو کہتے ہیں جس کا پہلا جز اسم ہو اور دوسرا جز خواہ اسم ہو یا فعل، جیسے الولد عالم، جیسے زید قائم یا زید قام۔ تو جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جو مبتدا اور خبر سے مل کر کے بنے، جیسے الولد عالم، لڑکا عالم ہے۔ دوسری قسم ہے جملہ کی جملہ فعلیہ۔ جملہ فعلیہ اس جملہ کو کہتے ہیں جس کا پہلا جز فعل ہو اور دوسرا جز اسم ہو۔ بالفاظ دیگر جملہ فعلیہ اس جملہ کو کہتے ہیں جو فعل فاعل سے مل کر بنے، جیسے قام زید، ذهب زید، کتب عامر وغیرہ۔ یاد رہے جملہ اسمیہ کا پہلا جز اسم ہوتا ہے اور جملہ فعلیہ کا پہلا جز فعل ہوتا ہے۔ تو دو جملے آپ کو معلوم ہو گئے جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں۔ جملہ اسمیہ اس جملہ کو کہتے ہیں جو مبتدا اور خبر سے مل کر بنے، جیسے الولد عالم۔ جملہ فعلیہ اس جملہ کو کہتے ہیں جو فعل فاعل سے مل کر بنے، جیسے ذهب زید۔ تیسری جملہ شرطیہ۔ جملہ شرطیہ اس جملہ کو کہتے ہیں جو شرط اور جزا سے مل کر بنے، جس کا پہلا جز شرط ہو اور دوسرا جز کیا ہو، جزا ہو۔ شرط اور جزا سے مل کر کے اگر کوئی جملہ بنتا ہے تو اس کو جملہ شرطیہ کہتے ہیں۔ جیسے میں آپ سے کہوں اگر آپ میرے پاس آئیں گے تو میں آپ کی عزت کروں گا، ان جئتنی اکرم کا، ان جئتنی اکرم کا۔ اگر آپ میرے پاس آئیں گے تو میں آپ کی عزت اور تکریم کروں گا۔ نمبر 4 جملہ ظرفیہ۔ جملہ ظرفیہ اس جملہ کو کہتے ہیں جو ظرف اور مظروف یعنی فاعل سے مل کر کے بنے، جو ظرف اور مظروف یعنی فاعل سے مل کر بنے، جیسے عندی قلم، عندی قلم، میرے پاس قلم ہے۔ تو جملہ ظرفیہ اس جملہ کو کہتے ہیں جو ظرف اور مظروف یعنی فاعل سے مل کر بنے۔ نمبر 5 جملہ خبریہ۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ نے پڑھا ہوگا امین النحو وغیرہ میں کہ جملہ کی دو قسمیں اور ہوتی ہیں، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ اس جملہ کو کہتے ہیں کہ جس کے بولنے والے کو، کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہنا درست ہو۔ جملہ خبریہ اس جملہ کو کہتے ہیں جس کے کہنے والے کو، بولنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، جیسے کوئی کہے ذهب زید، زید گیا، کوئی کہے الولد نائم، لڑکا سو رہا۔ تو خبر آپ کو مل رہی ہے، تو اگر حقیقت میں معاملہ ہے ویسے ہی جیسے کہا جا رہا ہے تو کہنے والا اپنی بات میں سچا ہوگا ورنہ جھوٹا ہوگا۔ جملہ انشائیہ۔ نمبر 6 جملہ انشائیہ۔ جملہ انشائیہ اس جملہ کو کہتے ہیں جس کے بولنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے، بلکہ اس جملہ کے ذریعے سے کسی طلب، حکم یا خواہش کا اظہار کیا جائے، جیسے کوئی کہے اقرا، آپ پڑھیے، یا کوئی کہے لیت الشباب یعود، کاش کی جوانی لوٹ آتی۔ یہ سب جملہ انشائیہ ہے، امر ہے، نہی ہے، استفہام ہے، یہ سب کیا ہے، جملہ انشائیہ کی 10 قسمیں ہیں۔ تو جملہ انشائیہ عزیز طلبہ اس جملہ کو کہتے ہیں جس کے بولنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے، بلکہ اس کے ذریعے کسی طلب، حکم یا خواہش کا اظہار کیا جائے، جیسے اقرا، جیسے اذهب وغیرہ، یا لا تقربوا الزنا، لا تذهب وغیرہ۔ اس کے بعد جملہ معترضہ۔ جملہ معترضہ یہ نمبر 7 جملہ معترضہ اس جملہ کو کہتے ہیں جو ایسے دو جملوں کے بیچ میں ایسی دو چیزوں کے درمیان میں آئے جس میں فصل اجنبی جائز نہیں۔ جملہ معترضہ اس جملہ کو کہتے ہیں
جو ایسی دو چیزوں کے درمیان آئے جس میں فصل اجنبی جائز نہیں، جیسے مبتدا خبر، موصول صفت، موصول صلہ، شرط اور جزا، فعل فاعل، قسم جواب قسم وغیرہ۔ مثال جیسے انا شاہدن یا اطال اللہ عمرہ رجل کریم وغیرہ۔ اس طریقے سے جملہ مبینہ، جس کو جملہ تفسیریہ کہا جاتا ہے۔ جملہ تفسیریہ اس جملہ کو کہتے ہیں جو کلام مبہم یا مجمل کی وضاحت کرے۔ اس کے شروع میں کبھی حرف تفسیر آتا ہے، جیسے حاتم کثیر الرماد، حاتم کثیر الرماد، حاتم زیادہ راکھ والا ہے۔ مفہوم کیا ہوا؟ اے ہوا جواد، یعنی وہ سخی ہے۔ تو یہ دوسرا جملہ جو ہے اے ہوا جواد، یہ جملہ تفسیریہ ہے، اور تفسیر کی یہ جملہ تفسیریہ ہے اور مبہم کلام کی وضاحت کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے عزیز طلبہ ایک جملہ ہے جملہ مستأنفہ، آپ بار بار سنتے ہوں گے۔ جملہ مستأنفہ اس جملہ کو کہتے ہیں جو آغاز کلام میں ہو، جیسے جاء کاشفن، کاشف آیا، یا درمیانے کلام میں اس طرح ہو کہ ماقبل سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو، جیسے مات عالم رحمہ اللہ، تو اس میں رحمہ اللہ جو ہے یہ جملہ مستأنفہ ہے۔ اس طریقے سے جملہ معطوفہ، جملہ معطوفہ اس جملہ کو کہتے ہیں جو معطوف علیہ اور معطوف سے مل کر کے بنے۔ جملہ معطوفہ اس جملہ کو کہتے ہیں جو معطوف علیہ اور معطوف سے مل کر بنے، جیسے الانسان ناطق والحمار ناحق، الانسان ناطق والحمار ناحق۔ اس طریقے سے جملہ جواب قسم، جملہ جواب قسم اس جملہ کو کہتے ہیں جو قسم کے بعد آئے، جیسے واللہ انا زیدن شاعر، واللہ انا زیدن شاعر، تو واللہ کے بعد جو ہے یہ جواب قسم ہے۔ اس طریقے سے جملہ جواب شرط، جملہ جواب شرط اس جملہ کو کہتے ہیں جو شرط کے بعد آئے، یعنی جزا ہی کا نام جواب شرط ہے، جیسے ان تکرمنی اکرمک، اگر تو میری عزت کرے گا تو میں بھی تیری عزت کروں گا۔ اس طریقے سے ایک جملہ ہے جملہ صلہ، جملہ صلہ اس جملہ کو کہتے ہیں جو اسم موصول کے بعد آئے، جیسے ان الذین کفروا، اس مثال میں کفروا یہ صلہ ہے۔ طریقے سے ایک جملہ ہے شبہ جملہ، شبہ جملہ، شبہ جملہ جو ہے شبہ فعل کہتے ہیں۔ شبہ فعل اپنے متعلقات سے مل کر شبہ جملہ کہلاتا ہے، جیسے زید قائم ابو ہو، اس مثال میں قائم ابو ہو یہ شبہ جملہ ہے، اور شبہ جملہ فاعل اسم مفعول وغیرہ ہوتا ہے۔ جملہ حالیہ، جملہ حالیہ اس جملہ کو کہتے ہیں جو حال بن رہا ہو، جیسے جاء زید و ابوہ راکبون، زید آیا اس حال میں کہ اس کا باپ سوار تھا، تو اس مثال میں وہ ابوہ راکبون جو ہے یہ جملہ حالیہ ہے۔ تو عزیز طلبہ یہ چند جملے تھے جس کی وضاحت کرنا مناسب میں نے سمجھا، تاکہ آپ کو ترکیب کرنے میں اور جملہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو آج کے درس کا خلاصہ یہ ہوا کہ جملہ اسمیہ اس جملہ کو کہتے ہیں جو مبتدا خبر سے مل کر بنے، جیسے الولد عالم۔ جملہ فعلیہ اس جملہ کو کہتے ہیں جو فعل فاعل سے مل کر بنے، جیسے کتب زید۔ جملہ شرطیہ اس جملہ کو کہتے ہیں جو شرط اور جزا سے مل کر بنے، جیسے ان جئتنی اکرمک۔ جملہ ظرفیہ اس جملہ کو کہتے ہیں جو ظرف اور مظروف سے مل کر بنے، جیسے اندی قلم۔ جملہ خبریہ اس جملہ کو کہتے ہیں جس کے بولنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، جیسے زید قائم۔ جملہ انشائیہ اس جملہ کو کہتے ہیں جس کے بولنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے، بلکہ اس کے ذریعہ کسی طلب، حکم یا خواہش کا اظہار کیا جائے، جیسے اقرا، لا تقرا، لا تکتب وغیرہ۔ جملہ معترضہ اس جملہ کو کہتے ہیں جو ایسی دو چیزوں کے درمیان آئے جس میں فصل اجنبی جائز نہیں، جیسے مبتدا خبر، موصول صفت، موصول صلہ، شرط اور جزا، فعل فاعل، قسم جواب قسم وغیرہ۔
جیسے انا شاہدن اطال اللہ عمرہ رجل کریم۔ اس طریقے سے عزیز طلباء جملہ مستانفہ اس جملے کو کہتے ہیں جو کلام کے شروع میں آئے، جیسے جاء زید، یا درمیان کلام میں اس طرح آئے کہ ماقبل سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو، جیسے مات عالم رحمہ اللہ۔ جملہ معطوفہ اس جملہ کو کہتے ہیں جو معطوف علیہ اور معطوف سے مل کر بنے، جیسے الانسان ناطق والحمار ناحق۔ جملہ جواب قسم اس جملہ کو کہتے ہیں جو قسم کے بعد آئے، جیسے واللہ انا زیدن شاعر۔ جملہ جواب شرط اس جملہ کو کہتے ہیں جو شرط کے بعد آئے، یعنی جزا ہی کا نام جواب شرط ہے، جیسے ان تکرمنی اکرمکا، اگر تو میری عزت کرے گا تو میں بھی تیری عزت کروں گا۔ جملہ صلہ اس جملہ کو کہتے ہیں جو اسم موصول کے بعد آئے، جیسے ان الذین کفروا، اس مثال میں کفروا یہ صلہ ہے۔ شبہ فعل اپنے متعلق سے مل کر شبہ جملہ کہلاتا ہے، جیسے زید قائم ابوہ کے اندر قائم ابوہ شبہ جملہ ہے۔ جملہ حالیہ اس جملہ کو کہتے ہیں جو حال بن رہا ہو، جیسے جاء زید و ابوہ راکب، اس مثال میں ابوہ راکب یہ جملہ حالیہ ہے۔ تو عزیز طلباء یہ چند جملے تھے جس کی جانکاری اور معلومات حاصل کرنا آپ کے لیے ضروری تھا، اور آپ کو بتلانا بھی ہمارے اوپر ضروری تھا۔ ہم نے یہ چند جملوں کی تعریفات مثال واضح کر دی ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس کو کاپی پر نوٹ کر لیں، ویڈیو کو بار بار سنیں، اور نوٹ کرنے کے بعد آپ اس کو ازبر کر لیں، تاکہ عبارت سمجھنے میں اور ترکیب نحوی کرنے میں آپ کو دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ آپ کو محنت سے پڑھنے، سمجھنے اور دروس کو غور سے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔